آج کے دور میں الفاظ صرف اظہار کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ عقائد، رجحانات اور معاشرتی فہم کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا جیسے تیز رفتار میدان میں بعض الفاظ کے استعمال کی روح کو اگر نہ سمجھا جائے تو وہ جذبات سے نکل کر فتنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ایک عام سا جملہ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ اگر کسی زندہ شخص کے لیے کہہ دیا جائے تو کیا یہ دعائے خیر ہے یا کچھ اور؟ حالیہ دنوں میں ایک سیاسی رہنما کے لیے ان کے ایک کارکن نے رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ کہہ دیا اور یہ بات سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ کا موضوع بن گئی۔ آج ہم اسی سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا کسی زندہ شخص کے لیے اللہ اس پر رحم کرے، کیا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ معزز ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کو دلائل پر مبنی کروں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں عمومی دعا کے لیے رحمت مغفرت کی طلب کا بار بار تصور ہمیں ملتا ہے، بلکہ صرف اموات کے لیے ہی نہیں بلکہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ حشر آیت نمبر 10 میں فرمانا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں اور جو ہم سے پہلے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما۔ اس میں بعد میں آنے والے ایمان والے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ظاہر ہے صرف فوت شدگان کے لیے ہی نہیں بلکہ زندہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم ارحم المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں پر رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ اس حدیث میں دونوں زندہ اور مردوں کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی گئی، اللہ کی رحمت کا سوال کیا گیا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں فقہاء اور محدثین کا موقف کیا ہے اس بارے میں، تو امام نووی رحمہ اللہ کتاب الاذکار میں ایک باب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الدعاء بالرحمہ والمغفرۃ یستحب للاحیاء والاموات، رحمت اور مغفرت کی دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کی جا سکتی ہے، کی ہی نہیں جا سکتی بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ الموافقات میں فرماتے ہیں، الدعاء بالرحمہ لا یختص بالموت بل قد یدعا للحی ایضا، رحمت کی دعا صرف مردہ لوگوں کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ زندہ لوگوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں، یجوز ان یقال للحی رحمہ اللہ لأن الرحمہ مطلوبۃ فی حیاتہ وبعد وفاتہ، زندہ شخص کے لیے رحمہ اللہ کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کو زندگی میں بھی درکار ہے اور بعد الموت بھی درکار ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدیع الفوائد میں، العبد مفتقر الی رحمت اللہ فی کل حال حیا و میتا، بندہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کے رحم کا محتاج ہوتا ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس معزز ناظرین کرام، ان تمام حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندہ شخص کے لیے کہ اللہ اس پر رحم کرے اور رحمہ اللہ کہنا یا رحمت اللہ علیہ کہنا یہ مستحب ہے، جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں معاصر علماء کی آراء کو تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا حرج ان تقول عن الحی رحمہ اللہ، زندہ شخص کے بارے میں رحمہ اللہ کہنا کہ اللہ اس پر رحم کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح محمد سہل المنجر جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ دعاء مشروع والحیات لیست مانعا من الدعاء، رحمت اللہ یا رحمہ اللہ کہنا مشروع ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے اور زندگی اس دعا کے لیے مانع بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علی الجمعہ مصر کے سابق مفتی اعظم کہتے ہیں کہ الدعاء بالرحمہ لا یختص بالموتى، کہ رحمت کی دعا صرف مردوں کے لیے مختص کر دینا یہ بالکل بھی ان کے لیے مخصوص نہیں کی جا سکتی، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے ہی اپنے ساتھی زندہ علماء کے لیے اور فقہاء کے لیے یہ دعا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اس پر انکار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں ان کے ایک شاگرد نے انہیں کہا، قال شیخنا الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر منع نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو جب کہ امام احمد رحمہ اللہ اس وقت زندہ تھے اور بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ زندہ شخص کے لیے رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے اگر نیت دعا کی ہو، نہ کہ کوئی اور۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان کی مجلس کی موجودگی میں انہیں یہ کہہ دیا کہ قال شیخنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، پر سامنے بیٹھے لوگ چونک گئے۔ تو شاگرد نے برملا کہا کہ انا ادعو لہ لا انعاہ، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، نہ کہ ان کی وفات کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ سن کر مسکرا دیے اور کہا کہ الدعاء لا یشترط فیہ الموت بل انا فی امس الحاجہ الیہ، کہ یہ دعا جو ہے یہ موت اس میں شرط نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میں تو اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو معزز ناظرین و سامعین کرام، الفاظ کی دنیا میں ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے اور ہر لفظ ایک نیت کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ رحمہ اللہ کہہ دینا، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دینا، یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے محبوب قائد، استاد یا والد کے لیے یہ کہہ دے کہ اللہ ان پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، یا اللہ کی رحمت ہو آپ پر، تو ہمیں تو اس کی نیت کو سلام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے الفاظ کو فتنہ قرار دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ سے پہلے اپنے دل کو پرکھیں، ہم الفاظ کے پیچھے نیت اور علم کو اہمیت دیں، جذبات کو فتنہ نہ بننے دیں، اور دعا کو اپنی محبت کی زبان بنائیں، نہ کہ الزام کا ذریعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فہم دین، حسن ظن اور حسن کلام کی توفیق عطا فرمائے۔